بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج سے ہم اذان کا بیان جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی نمازوں کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا سنت ہے یا سنت موقدہ ہے؟ تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز فرض کے لیے، جس میں جمعہ بھی ہے، اذان سنت موقدہ ہے، یعنی اگر اس کے بغیر جماعت کرائی گئی تو جماعت تو ہو جائے گی، لیکن ہم سنت جو ہے سنت موقدہ کو ترک کریں گے، اور سنت موقدہ کو بار بار ترک کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی جماعت کرائی جائے اس سے پہلے چاہے گھر میں کرائیں جماعت یا مسجد میں، ہاں اگر مسجد میں اذان ہو گئی اور گھر میں ہم جماعت کرانے لگے ہیں تو وہی کافی ہوگی، لیکن اگر گھر آپ کے ایسی جگہ پہ ہے، کہیں دور ہے جہاں اذان کی آواز آپ تک نہیں پہنچی، تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کرانے سے پہلے اذان کہہ لی جائے، اور اذان وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی جائے تو دوبارہ کہی جائے، یعنی اذان کا جو وقت ہے، اگر وقت نماز کا شروع نہیں ہوا، کسی بھی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر اذان پہلے ہی دے دی گئی تو اس صورت میں ہمیں دوبارہ اذان کہنی پڑے گی، اگر وہ ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا، وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ آگے بزرگ فرماتے ہیں فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں، یعنی جو نماز فرض ہیں اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے لیے، جیسے نفلی نمازیں ہیں، تہجد، صلاۃ و تسبیح، نماز اشراق، نماز چاش، نماز جنازہ اور عیدین، یہ نمازیں تو ہیں، اور جس طرح نماز جنازہ کی جماعت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اذان نہیں ہے، اسی طرح دونوں عیدین کی جماعت ہوتی ہے لیکن ان کے لیے اذان کہنا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کے قریب تر ہے، کیونکہ جس طرح عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ عورت کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اذان کہنا جو اتنا بڑا عمل ہے، باعث ثواب ہے، اگر وہ کسی صورت جائز نہیں تو پھر دیگر کاموں میں، جیسے آج کل عام رواج بن گیا ہے کہ خواتین محفلیں کرتی ہیں، بڑے بڑے ساؤنڈ وغیرہ منگا لیے جاتے ہیں اور ان کی آواز دور دور تک جاتی ہے، غیر محرموں تک جاتی ہے، تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ عورتوں کا ایسے نعت پڑھنا سرکار کی ذکر اذکار کرنا، یہ تو باعث ثواب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں بھی حکم ہے کہ عورت قرآن پاک پڑھے، لیکن ایسے پچھلے کمرے میں جس کی آواز اگر گھر گلی کے ساتھ ہے تو گلی تک نہ پہنچے۔ تو عورتوں کی آواز ہر طرح کی پردہ ہے، جس طرح عورت کی ذات کا پردہ ہے اسی طرح آواز کا بھی پردہ ہے، تو اس لیے عورت کو اذان سے بھی منع کیا گیا، اور قرآن پاک بھی اتنا اونچا پڑھنے سے کہ وہ آواز اس کی غیر مردوں تک جائے۔ اور اسی طرح نعت شریف جو ہے وہ پڑھنا تو عورتوں کو منع نہیں ہے، لیکن ان کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ وہ آواز غیروں تک پہنچے۔ آگے ہے بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ اب مکروہ کیا ہے؟ یعنی اتنا ثواب نہیں ملے گا، زیادہ ثواب اسی میں ہی ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے۔ اب جو اذان دینے والا ہے، مؤذن ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو اذان دینے والا ہے
قیامت والے دن اس کی گردن بلند ہوگی اور وہ لوگوں سے اونچے نظر آئیں گے، اگرچہ ان کے قد چھوٹے ہوئے، لیکن قیامت والے دن وہ لوگوں کو سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اذان دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے اور اذان سن کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔